اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا وینزویلا کی موجودہ صورتحال پر ہنگامی اجلاس۔ چین اور روس نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ دونوں ممالک نے امریکی مداخلت کی سخت مذمت کی اور اس کے نتائج پر تشویش ظاہر کی ہے۔ روسی مندوب نے کہا ہے کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ کو وینزویلا کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ جواب میں امریکی نمائندے مائک والٹز نے کہا ہے کہ نکولس مادورو غیر قانونی صدر تھے۔ وینزویلا سے ہزاروں ٹن منشیات امریکہ آ رہی تھیں۔ وینزویلا پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے۔ وینزویلا اور اس کی عوام سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ وینزویلا کے مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ نے غیر قانونی حملہ کر کے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ وینزویلا میں سب ادارے معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ حکومت کا مؤثر کنٹرول موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وینزویلا میں امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دے دیا۔ UN کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے انتونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہیں۔ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کرے۔ دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے۔ قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وینزویلا میں 3 جنوری کی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے نو منتخب سربراہ خورخے روڈریگز نے اعلان کیا ہے کہ صدر نکولس مادورو کی واپسی کے لیے تمام قانونی اور سفارتی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خورخے روڈریگز نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ان کی اولین ترجیح صدر مادورو کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہوگی۔ جی بالکل، قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خورخے روڈریگز نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں ان کی اولین ترجیح صدر مادورو کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اور بین الاقوامی تمام فورمز کو استعمال کرتے ہوئے امریکی اقدام کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ وینزویلا کی پارلیمنٹ نے امریکی فوجی کارروائی کے دوران صدر مادورو کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ لیڈر حکیم جیفریز نے ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ حکیم جیفریز کا کہنا ہے کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر وینزویلا پر حملہ غیر قانونی کارروائی ہے۔ امریکی عوام ایک اور غیر ملکی جنگ کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ واقعی سنجیدہ ہوتے تو وہ گزشتہ ماہ منشیات کے جرم میں سزا یافتہ سابق صدر ہینڈروس کی سزا معاف نہ کرتے۔ حکیم جیفریز نے کہا ہے کہ جو لوگ کبھی کانگریس پر حملہ آور تھے آج وہی جمہوریت کا درس دے رہے ہیں۔ ہاؤس ڈیموکریٹک لیڈر نے یاد دلایا کہ کیپٹل ہل حملے کی برسی کل منائی جائے گی۔ جمہوریت کے تحفظ کے لیے قانون کی بالادستی ناگزیر ہے۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو پر فرد جرم عائد۔ نکولس کو دوبارہ بروکلین جیل بھیج دیا گیا ہے۔ وینزویلا کے معزول صدر نکولس مادورو کو نیویارک کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ نکولس مادورو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ معصوم اور شریف انسان ہیں، وینزویلا کے صدر ہیں۔ اس وقت وہ جنگی قیدی ہیں اور امریکی فورس انہیں کراکس میں ان کے گھر سے اغوا کر کے یہاں لائی ہے۔ عدالت میں نکولس مادورو پر 4 جرائم پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مشین گنز، تباہ کن آلات ان کی ملکیت میں شامل تھے۔ نکولس مادورو نے تمام الزامات سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے نکولس مادورو کو دوبارہ 17 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ نکولس مادورو کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر عدالت لایا گیا، تاہم ان کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے آزاد تھے۔ ان کی اہلیہ کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سیلیا فورس نے خود کو بے گناہ قرار دیا اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کی۔ عدالت میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ وینزویلا کی خاتون اول اور بے قصور ہیں۔ دونوں ملزمان کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر نہیں کی گئی۔